اہم ترین چیز جس کو سمجھنا ہے، اور خصوصیات کے ساتھ ساتھ جو سمجھی ہوئی خصوصیت ہے جو ہر عورت کے اندر موجود ہے، وہ یہ کہ عورت کا وجود عاطفی ہے۔ اور اب تعلیمات اہل بیت بھی آتی ہیں اور یورپین مفکرین بھی آتے ہیں، وہی باتیں کر رہے ہیں کہ جو اہل بیت نے فرمائی۔ ایک ہوتا ہے عزیزو احساس عطوفت، سمجھ گئے نا میرا عطوفت اور عاطفی سے کیا مراد ہے، بار بار وہ لفظ میں استعمال کرنا مناسب نہیں۔ ایک ہوتا ہے احساس عطوفت اور ایک ہوتا ہے اظہار عطوفت۔ رشتہ زوجیت میں جو چیز سب سے زیادہ مؤثر ہے وہ احساس عطوفیت نہیں ہے، اظہار عطوفیت ہے۔ حقیقت میں تو ہونا یہی چاہیے کہ احساس عطوفیت ہو، سچا احساس ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اظہار بھی ہو۔ لیکن یاد رکھیے اگر صرف احساس ہے کبھی اس کا اظہار نہیں ہو رہا تو نقصان۔ اور اس کے برعکس، معذرت کے ساتھ اس کو منافقت نہ کہیے گا، احساس حقیقی نہیں ہے، واقعاً آپ کو کھانا اچھا ہی نہیں لگا، وہ بیوٹی پارلر سے 1 گھنٹے کے بعد کس طرح مصیبت سے ہو کے آئی ہیں، پہلے کچھ انسان لگ رہی تھی اب چڑیل سے بدتر لگ رہی ہیں، لیکن دیکھیے یہاں منافقت نہیں عزیزو، ذرا مسائل کو سمجھیے کہ کہاں پر جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، کہاں پر توریہ توریہ ہوتا ہے، جسے ہمارے بعض مومن تولیہ بھی کہتے ہیں۔ خیر، تو اب اس موقع پر کوئی احساس عطوفیت نہیں ہے، کوئی آپ کو اچھی نہیں لگ رہی، کوئی کھانا اچھا نہیں لگ رہا، لیکن اظہار عطوفت اگر ہو جائے تو یہ مؤثر ہے۔ اور تاکید ہے، روایت کے اندر آیا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے جو ایک جملہ عطوفت کہتا ہے، یہ لفظ بھی آیا ہے کہ وہ جملہ کیا کہے کہ جسے میں بیان کر کے اپنی تقریر کو ایشو نہیں بنا سکتا، لیکن میں بتا رہا ہوں روایت کے اندر وہ جملہ بھی آیا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے اظہار عطوفت میں وہ جملہ کہے، رسول فرماتے ہیں ساری زندگی اس عورت کے دل میں یہ جملہ زندہ رہے گا، ساری زندگی رسول فرماتے ہیں اس عورت کے دل میں اظہار عطوفت، اس کو اپنی عادت بنائیے۔ اگر سفر پہ گئے ہیں تو باخبر رہیے، سفر پہ گئے ہیں تو کم سے کم ایک ارتباط باقی رکھیے، حال احوال کسی انداز میں معلوم۔ آفس میں گئے ہیں، ایک مرتبہ اگر فون کرنے کی زحمت ہو جائے تو بہت اچھا، چاہے کوئی بظاہر ضرورت نہیں، جس طریقے سے والدین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم بہت خیال رکھ رہے ہیں، منی آرڈر پہ نہیں، حال احوال پوچھتے رہو، چاہے تمہیں پتا ہے کہ بالکل صحیح ہے، چاہے تمہیں پتا ہے کہ ایسی باتیں کریں گی جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن یہی وہ چیز ہے جو ان کی دعاؤں کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اظہار عطوفت، اظہار عطوفت انسان کرے۔ اب اس کے مختلف انداز ہیں، کبھی تحفے کے ذریعے سے، کبھی اس انداز میں، ان ساری ابحاث میں میں جانا نہیں چاہتا، فقط یہ روایت ملتی ہے کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، یہ روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ عورت تمہارے وجود سے بنائی گئی ہے، عورت کی خلقت مرد کے وجود کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ اب وہ چھوڑ دیں فلسفے کیا آ رہے ہیں، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، روایت پڑھ رہا ہوں۔ عورت کی خلقت مرد کے وجود سے ہوئی ہے، لہٰذا اس وجہ خلقت کی وجہ سے عورت ہمیشہ اپنے شوہر کی جانب متوجہ رہتی ہے۔ اور دیکھو ہمیشہ اپنی ازواج سے اظہار عطوفت کیا کرو، فرماتے ہیں کہ جو ہمارا ماننے والا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اظہار عطوفت کرنے والا ہوتا ہے اپنی زوجہ سے۔ یہ جملہ ہے جو ہمارا امام فرما رہے ہیں، جو ہمارا ماننے والا ہوتا ہے وہ اپنی زوجہ سے سب سے زیادہ اظہار عطوفت کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اسی قسم کی بے شمار روایت ہماری نگاہوں کے سامنے۔ تو ایک چیز یہ وجود عاطفی عورت، اظہار عطوفت آپ کو کرنا، بہت عجیب اثر ہے اس کا اور انتہائی خوبصورت اثر ہے اس کا۔ یہ وہ چیز ہے، بس ایک جملہ کہے کہ دوسرے مرحلے پر، یہ وہ چیز ہے کہ جو عورت کو وہ انرجی دے گی۔ دیکھیے آپ نے اس گھر کو چلانا ہے اس عورت کے ذریعے سے، ڈنڈے کے زور پہ، سختی کے زور پہ نہیں۔ یہ جب طرز عمل ہوگا یقین مانیے اور جاں فشانی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ وہ آپ کے گھر کی خدمت کرے گی۔ صرف وجود عاطفیت
وہ ذہن میں ہونا چاہیے.